سورہ رحمان سنی، ارحم ٹھیک ہو گیا. سورہ رحمان سنی، بچے آپ کے ساتھ دونوں مزید سیٹل ہو گئے. ایک آسٹریلیا میں، ایک کپتان ہے. یہ پورے گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے کہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کی ہے، جن، جادو، چڑیل، کالا گولا، کالا دھواں، اب وہ تو سب غائب ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں جس دل میں ایمان ہو وہاں یقین ہے، جس دل میں یقین ہو وہاں تقویٰ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو ایمان کا ہے نا، ایمان لانا اللہ پہ. سو آپ نے سورہ رحمان سنی، پہلے صحیح نہیں سنی تھی آپ نے خود کا، ظاہر پریشر بہت تھا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یار ایک دم شاید ہم پوری توجہ دے بھی نہیں سکتے، یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. لیکن جب کرائسس بڑھا اور پھر آپ نے کہا کہ وہ ایک آواز سی مجھے سنائی دیتی تھی اپنے اندر سے ہی کہ سورہ رحمان سنو. سورہ رحمان سنی، ارحم ٹھیک ہو گیا. خالی ارحم ٹھیک ہو گیا یا بچے سیٹل ہو گئے، اوورآل کیا گھر کے اوپر فرق پڑا آپ کے سورہ رحمان سننے سے؟ بابا میں اوور آل افیکٹ آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو میں کر رہی تھی نا وہ بھی میں بتاؤں گی کہ اچھا بیٹا میں کر کیا رہی تھی. میں ان سب چیزوں کو لے کے اتنی پریشان تھی، میں اتنی میرے اندر غم، اور پھر ان عناصر کی وجہ سے میرے اندر فردر نفرت نے لے لی تھی اور میں نفرت میں گرفتار ہو گئی تھی. اور میں اتنی خوفزدہ رہتی تھی کہ اب میرے تینوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، مگر میں صبح سویرے فجر کی اٹھ کے نماز پڑھوں گی، تسبیحات پڑھوں گی، اور بیٹوں پہ پڑھ کے آیت الکرسی پھونکوں گی، اور ان کو کہوں گی آپ نے ایک گاڑی پہ سفر نہیں کرنا، ایک ہی اسکول جانا ہے لیکن 3 مختلف گاڑیوں پہ بیٹھ کے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ جائیں گے، اور کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. کہیں پر وہ ٹریول کر رہے ہیں تو میں ان سے فلائٹ نمبرز لے لیتی تھی، آپ مجھے فلائٹ نمبرز دے دو، اور اس کو میں نمبر کو لکھ کے ٹریکرز پہ ڈال دیتی تھی، اور جب تک ان کا جہاز لینڈ نہیں کر جاتا تھا میں اس ٹریکر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ اب یہ کدھر ہیں اور اب یہ کدھر ہیں. اب جب میں نے سورہ رحمان سن لیا، اس پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمت کی، ہم اس نسبت کو واپس آ کے جڑ گئے. تو اس نے سب سے پہلے تو سید بابا میرے دل کے خوف کے بت توڑے، میرے اندر ایک سوچ میں تبدیلی آئی، میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے پازیٹیوٹی ڈالی کہ نہیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اور وہ جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت چیز بھیجی تھی نا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ تمام آفات اور مصائب سے باخبر ہوتے ہیں، اور ان کو دوسروں کو اس تکلیف سے نکالنے کا ہنر بھی آتا ہے. تو قلندر بابا بخاری کی محبت اور آپ کی صورت میں یہ آپ کی شفقت، اس سب چیزوں نے مجھے آہستہ، میں ایک دم سے کچھ بھی میرے اندر چینج نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب سے پہلے میرے اپنے اندر چینج آیا، چیزیں میرے اپنے اندر بہتر ہونا شروع ہوئی، اور مجھے اللہ پہ ایمان زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے میری آنکھوں کا کوئی لینس ایسا دھندلا تھا کہ وہ چھوٹی، اب میں کہتی ہوں اس کو چھوٹی، اس وقت وہ مجھے پہاڑ لگتی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی چیز مجھے پہاڑ لگ رہی ہوتی تھی اور مجھے ارد گرد کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی. لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے کہ ولی کے صدقے یہ لینس آنکھوں کا بدلا، اب وہ چیز چھوٹی ہو گئی، اور جو اس کے ارد گرد اتنی خوبصورتی تھی، اتنی بلیسنگ تھی، اتنی اللہ کی رحمتی تھی، وہ فرسٹ ٹائم نظر آنا شروع ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ سورہ رحمان سننے سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ میرے منہ سے کوئی پازیٹیو بات نکلتی ہو یا کوئی امید کی بات نکلتی ہو، لیکن جب میں نے سورہ رحمان سنی پہلے دن اور دوسرے دن مجھ پر خود پر اثر ہوا، اور تیسرے دن تو میرا بیٹا بالکل اٹھ کے ٹھیک ہو گیا، اور اس نے کچھ کھانے کو مانگا، اور ہر چیزیں میری ایک دم لائف ہی ٹوٹل چینج ہو گئی. تو اس نے میرے اپنے اندر بہت زیادہ ایک سکون اتار دیا، اور چیزیں میری لائف میں بہتر کرنا شروع کر دی. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سید بابا مجھے جب اللہ پہ ایمان اور اعتقاد میرا بڑھ گیا، مجھے اللہ جو بہت دور محسوس ہوتے تھے وہ مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہوئے، اور مجھے
ایک میرے اندر احساس ہوا کہ نہیں وہ میری دعاؤں کو سنتے ہیں اور میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے 70 ماؤں سے بھی مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو میری اولاد ہے وہ میں تو سمجھتی ہوں نا کہ میں تو ان کی ایک ماں ہوں، یہ 70 ماں اس سے بھی میری اولاد سے بھی بہت، اور دنیا کے ہر شخص سے وہ اللہ محبت کرنے والا ہے. تو اس چیز نے جب بدلا تو وہ گھر کے ماحول میں اوور آل چینج آنا شروع ہوا، چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. وہ آرام سے اب تینوں مل کے بھی اکثر رمضان میں نکل رہے ہوتے تھے گھومنے، جی ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. میں کبھی نہیں گئی کہ تم نے یہاں نہیں جانا یا ادھر نہیں جانا، یہ آرام سے گھومتے پھرتے ہیں. ابھی جب یہ واپس ٹریول کر کے جا رہے تھے تو ویسے نیچرلی موم نے مجھ سے سوال کیا کہ تم تو بہت اداس ہوگی. میں نے کہا نہیں موم، میں بہت خوش ہوں اور میں مطمئن ہوں. تو موم نے مجھ سے سوال کیا یہ تمہارے اندر چینج کیسے آیا؟ تو میں نے کہا نہیں، سید بابا نے دعا میں کہا تھا کہ تم لوگوں کی ہر سانس میں بس شکر شکر اور شکر ہونا چاہیے. تو جب یہ شکر ہے تو وہ جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ آئے وہ رہے، وہ جس سائٹ پہ بھی اللہ ان کو لے کے جائے گا، اللہ ان کا بہترین کارساز ہے. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہر رب کے حوالے کرنا چاہیے مجھے، اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی. تو اس چیز سے اوور میاں بیوی کے ریلیشن شپ، بچوں کے ریلیشن شپ، یہ جو خوف والی چیزیں تھیں، جو ہائے تھی، وہ ختم ہوئی ہے، گلے شکوے ختم ہونا شروع ہوئے، اور اس کی جگہ شکر گزاری نے لینا شروع کر دی.